اگر شپ میں پانی آ جائے تو شپ ڈوب جائے۔ ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رچا بسا دے گا۔ علم وہی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے؟ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا، اس میں آپ جٹے رہیں۔ تاریخ کو پڑھنا ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلم طالب علم کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اپنی تاریخ سے ناواقف ہو وہ قوم اپنے مستقبل کے معالم کی تعین نہیں کر سکتی۔ ماں کے حسن انتخاب سے ہونا چاہیے، وہ بچوں کا مستقبل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں غلطیاں کم، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کے حسنہ کے مستحق ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کراتے ہیں تاکہ علماء کرام سے دینی، شرعی اور دنیاوی رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ اور الحمدللہ آج ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ فاروق سعید مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو مرسی ٹی وی کے علماء کے صدر ہیں الحمدللہ۔ آئیے سفر حج کے متعلق انشاءاللہ شیخ سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شیخ محترم، سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ بارک اللہ فیکم۔ حج پر جانے کا جو سفر ہے، سفر حج یقیناً بہت مبارک سفر ہے، تو اس سفر پر جانے کا کیا حکم ہے؟ سفر حج کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ سفر کی تین قسمیں ہیں۔ سفر کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ ایک تو مباح سفر ہے، جائز، آپ چاہیں تو سفر کریں یا سفر نہ کریں، یہ ایک قسم ہے۔ یہ تجارت وغیرہ کے سلسلے میں آپ سفر کرتے ہیں یا کسی سے ملاقات کے لیے سفر کر کے جاتے ہیں یا سیاحت کی غرض سے آپ کہیں سفر کر کے جاتے ہیں، تو یہ مباح سفر ہے، جائز سفر ہے۔ گھومنے پھرنے کے لیے جو جی ہاں، سیاحت کا مطلب گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی معصیت کا کام نہ کریں، کوئی گناہ کا کام نہ کریں، جی، تو یہ مباح سفر ہے۔ اور ایک ہے سفر معصیت، یعنی کوئی گناہ کرنے کی خاطر کوئی سفر کر رہا ہے، شراب پینے کے لیے نعوذ باللہ، یا زنا کرنے کے لیے نعوذ باللہ، یا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جاتا ہے، تو یہ سفر معصیت ہے۔ اور سفر کی تیسری قسم ہے سفر طاعت، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بجا لانے کے لیے سفر کرتے ہیں، تو سفر الطاعہ، سفر اطاعت ہے۔ تو یہ جو سفر اطاعت ہے، اس کی ایک سے زیادہ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ جی، اس میں سے ایک قسم حج کے لیے یا عمرے کے لیے سفر کر کے جانا ہے، کیونکہ حج یا عمرہ کرنا یہ ایک عبادت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ سفر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سفر اطاعت ہے، مبارک سفر ہے، مقدس مقامات کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں، بہت ہی بہترین سفر ہے۔ اور مباح سفر یعنی جائز سفر یا سفر اطاعت، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر کرتا ہے، بیمار پڑنے کے سبب یا سفر کرنے کے سبب اگر اس سے کوئی عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، جو عبادتیں کہ وہ حالت قیام میں جی، اور حالت صحت میں کیا کرتا تھا، لیکن مریض ہونے کے سبب یا مسافر ہونے کے سبب وہ عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ جو اجر و ثواب ہے برابر اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ فرائض نہیں، فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں۔ یعنی بیماری سے پہلے یا سفر سے پہلے جو ڈیلی روٹین تھا
جی عبادتوں کا یا نیکیوں کا جی ہاں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، جی ہاں، جیسے سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اذکار ہیں، ادعیہ ہیں، سفر کرنے کے سبب وہ چھوٹ گئیں یا مریض ہونے کے سبب وہ چھوٹ گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باوجود اگرچہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے لیکن مجبوری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور سفر مباح بھی اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے، جیسے رزق حلال حاصل کرنا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، بلکہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو اس نیت کے ساتھ اگر وہ نکلتا ہے تو سفر مباح خود بھی اس کا سفر اطاعت بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ نیت کیا کرنی ہوگی؟ نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نکل رہا ہوں، اس حکم کی تعمیل میں سفر کر رہا ہوں، تو پھر یہی سفر اس کا سفر اطاعت بھی بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کسی اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی تو یقینی طور پر اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، حج پر جب حاجی نکل رہے ہیں تو نکلنے سے پہلے انہیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی شخص سفر پر نکلتا ہے تو اس میں حاجی بھی شامل ہیں یا کوئی عمرے کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو پھر وہ مناسب زاد راہ لے کر کے نکلیں، جتنے خرچے کی ضرورت ہے اس کا انتظام کر کے نکلیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں ان کو تنگی ہو جائے یا کسی سے مانگنا پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے خرچے کا بھی انتظام کر کے نکلیں، ان کو بھی کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہ پیش آئے ان کی غیر موجودگی میں۔ اور اسی طرح سے آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور گھر کے سربراہ آپ ہی ہیں تو پھر کسی کو آپ اپنا جانشین بنا کر کے نکلیں، اپنی فیملی میں؟ جی اپنی فیملی، جی ہاں، اپنی فیملی میں سے، یا اپنی فیملی میں نہیں ہے لیکن وہ محرم ہے، مثال کے طور پہ چچا ہیں، آپ نکل رہے ہیں لیکن چچا ہیں بچوں کے، ان کو جانشین بنا کر کے نکل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ نکلیں تو نکلنے سے پہلے اگر کچھ قرض وغیرہ آپ کے ذمے ہیں تو پھر وہ قرض ادا کر دیں، جی، ان کے پتہ نہیں بعد میں کیا حالات پیش آئیں، بعد میں آپ قرض ادا کر سکیں گے نہیں ادا کر سکیں گے، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کے بعد آپ گھر واپس ہی نہیں پہنچ سکیں، تو پھر اس قرض کی ذمہ داری کس کے سر ہوگی۔ اور سفر پر نکلنے سے پہلے یہ بھی ضرورت ہے کہ کچھ ضروری باتیں ہوں تو ان کو لکھ کر کے رکھ دیں، وصیت کر دیں۔ مسنون تو یہ ہے کہ کوئی شخص جب سو رہا ہو تو سونے سے پہلے کوئی بھی ضروری چیز ہے اس کی وصیت لکھ کر کے اس کے بعد سوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی۔ اور یہ تو کافی دنوں کے لیے سفر پر نکل رہا ہے، ایک مہینہ، کوئی 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی 15 دن کے لیے بھی جاتے ہیں، اب کوئی عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے کم مدت کے لیے بھی جاتے ہیں، بہرحال سفر ہے، تو پھر وصیت لکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب آپ سفر کے لیے نکلیں تو کچھ دوسرے لوگوں پر بھی ضروری ہے کہ یہ کام کریں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ سفر پر نکل رہے ہیں، چاہے وہ حج کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو، تو پھر ان کو تودیعی الوداعی کلمات کہیں، ان کے حق میں دعا کریں، وہ دعا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یعنی جو حجاج جا رہے ہیں تو ہم ان کو یہ دعا دینی چاہیے، یہ دعا دینی چاہیے۔ آپ ایک مرتبہ دعا پھر سے جی ہاں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ کیا معنی ہے شیخ؟ اس کے معنی ہیں میں آپ کے دین کو اور آپ کی امانت کو اور آپ کے اعمال کے خاتمے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین محفوظ رہے اور آپ کی جو بھی امانتیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، اور اسی طرح سے آپ کے جو بھی اعمال ہیں، آخری اعمال ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اس قسم کی دعا کر کے اپنا الوداع
کہنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ مسافروں کو رخصت کر رہے ہیں۔ جی یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم سفر پر نکلیں تو جو بھی اپنے رشتہ دار ہیں جہاں تک ہو سکے ان کو اطلاع دے دیں، تاکہ وہ بھی آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ عام طور پر حجاج جو بھی جاتے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں جی تو ایک معنوں میں وہ دعوت بھی کر دیتے ہیں، دعوت کر کر سارے رشتہ دار کو یا خاندان والوں کو اطلاع بھی دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے ضیافت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اچھی بات تو ہے، لیکن اس میں مبالغہ بھی بعض جگہ ہوتی، بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ اس میں خود بھی ایک اسراف اور حد سے زیادہ اس پر خرچ کیا جاتا ہے، تکلف کیا جاتا ہے، جو حج پر جا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو لوگ الوداع کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ بغیر تکلف کے لوگوں کو اطلاع دے دیں۔ اگر کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ان کی دعوت کر دیتے ہیں، ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے حق میں دعا دیں اور اس کے بعد ان کو رخصت کر دیں۔ خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو دعا ثابت ہے ان الفاظ میں، اس کے حق میں دعا کریں۔ سفر حج کے متعلق بہت ہی بہترین معلومات ہم شیخ محترم سے حاصل کر رہے تھے۔ آئیے اسی سلسلے میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو سفر حج سے متعلق ہے ہم وہ شیخ سے پوچھتے ہیں۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، سفر پر جانے سے پہلے بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں، تو کیا سفر حج پر جانے سے پہلے بھی استخارہ ہے، اور اسی طرح استشارہ یا لوگوں سے مشورہ کرنا، کیا اس کا حکم ہمیں شریعت سے ملتا ہے؟ جی بالکل، یعنی کوئی بھی سفر ہو، شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ اس میں استخارہ بھی کریں اور استشارہ بھی کریں۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا ہے۔ الحمدللہ آپ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، خیر کا کام ہی کر رہے ہیں، آپ کو اس بارے میں استخارہ نہیں کرنا ہے کہ یہ سفر کرنا ہے کہ نہیں، حج کرنا ہے یا نہیں، عمرہ کرنا ہے یا نہیں۔ آپ نے تو عزم کر لیا ہے حج کرنا ہی ہے انشاءاللہ، اور عمرہ کرنا ہی ہے۔ البتہ اس بارے میں استخارہ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ حج کرنا ہے، کون سے ٹریول کے ذریعے، یا کون سا حملہ ہے، یا کون سی جماعت ہے جس کے ساتھ آپ حج کریں تو زیادہ مناسب رہے گا، کیسے ساتھی آپ کے ساتھ رہیں، کن ساتھیوں کے ساتھ آپ حج کریں تو پھر آپ کو آسانی ہوگی۔ اتنا اختیار رہتا ہے شیخ ان سفروں اس میں ایک حد تک آپ کو اختیار ہے، آپ جس قدر آپ کر سکتے ہیں، آپ درخواست بھیج سکتے ہیں کہ ہم کو فلاں وقت پہ نکلنا ہے، شروع میں نکلنا ہے، بعد میں نکلنا ہے، فلاں ساتھی ہیں ان کے ساتھ نکلنا ہے۔ اور بہتر کیا رہتا ہے شیخ، مطلب پہلے ہی نکل جائیں، یا جیسا جو لوگ پہلے نکلیں گے وہ حج کے بعد فوراً واپس آئیں گے، اور جو تھوڑا سا تاخیر کر کے نکلیں گے وہ حج کے بعد تھوڑا سا؟ اب ہم کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس میں خیر رکھا ہے، لیکن میرے خیال سے اگر پہلے نکل جائیں تو شروع میں ذرا حرم خالی رہتا ہے، تو کچھ دن تو ذرا آرام سے وہ طواف وغیرہ کر لے سکتے ہیں، اور پہلے مدینہ لے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مدینہ میں خود بھی ہے نا، وہاں پہ حرم نبوی تھوڑا سا خالی رہتا ہے، تو وہاں بھی آرام سے ذرا عبادتیں کر سکتے ہیں۔ آپ پہلی صف میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو ریاض الجنہ ہے وہاں بھی آپ بیٹھ کر کے کچھ ذکر اذکار عبادت وغیرہ کر سکتے ہیں خالی رہنے کے سبب۔ اگر ذرا بعد میں جائیں گے تو پھر وہ اس کا موقع ملے یا نہ ملے، تو اس طرح سے استخارہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور استشارہ یہ بندوں سے ہوتا ہے، بندوں سے مشورہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے سفر کیا، حج کا سفر کیا، ان سے مشورہ کر لیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کس میں آسانی ہے، کیا کیا اپنے ساتھ رکھنا ہے، کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہیں، آپ کو کہاں ٹھہرایا جائے گا، تو وہاں سے کیسے آپ حرم آئیں گے، واپس جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے حج کیا ہے، خاص کر کے جو لوگ قریب میں حج کیے ہوں، ان سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ جو آدمی استخارہ کرتا ہے، ما خواب من استخار، ایک مقولہ ہے، وما ندیم من استشار، جس نے استخارہ کیا تو نامراد نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے خیر کو طلب کیا ہے، خیر کی دعا کی ہے، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا، نادم نہیں ہوا کہ کاش میں نے ان سے پوچھ لیا ہوتا،
تو صحیح بات ہم کو معلوم ہو جاتی، بعد میں شرمندگی ہوگی اگر پوچھے بغیر ایسے نکل جائیں اور کچھ مشکلات پیش آئیں گی۔ تو اس سلسلے میں استخارہ کیسے کیا جائے شیخ؟ کیا ہم کسی سے دوسروں سے استخارہ کرا سکتے ہیں یا ہمیں خود کرنا پڑے گا؟ نہیں، اپنا استخارہ خود ہی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ کرنے کا طریقہ ویسے ہی سکھاتے تھے گویا کہ کوئی قرآن مجید کی صورت سکھا رہے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا یہ طریقہ بتایا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں جو فرض نماز کے علاوہ ہو، نفل نماز 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد جو استخارے کی دعا ہے اس کو پڑھ لیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان کان هذا الامر خیرا لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر خیر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے، اس میں برکت دے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے اور اس کو ہم سے دور کر دے اور اس چیز کی توفیق دے جس میں کہ خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے راضی بھی کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ نے مثال کے طور پہ فلاں ٹریول ایجنسی کے ذریعے یا کسی حج کے قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا ہے اور آپ نے استخارہ کر لیا، اگر اس میں خیر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کو آسان کر دے گا، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس سے دور کر دے گا، اور دوسرا کوئی اس سے بہتر قافلہ ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا اور آسان بنا دے گا۔ اور مشورہ تو کن چیزوں میں کرنا ہے میں نے بتا دیا۔ یہ سفر حج کے دوران جو ہے قافلے کے ساتھ علماء کی رہنمائی اور علماء کی موجودگی ضروری ایک معنوں میں ہوتی ہے؟ بالکل بالکل، علماء ضرور ہونے چاہیے ہر قافلے کے ساتھ، ان کی رہنمائی ضروری ہے۔ البتہ علماء کو بھی چاہیے کہ یہ جو حج کے مسائل ہیں وہ بھی اچھی طرح سے ان کو معلوم ہوں، اور اسی طرح سفر کے دوران یعنی کس طرح سے اپنے ساتھ حج کرنے والوں کو آسانی پہنچا سکتے ہیں وہ آئیڈیا بھی ان کے پاس ہو، اور جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان کا بھی ان کو علم ہو، اور ان مشکلات کا کیا حل ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہونی چاہیے۔ تجربہ کار ایک معنوں میں، ہاں، کوئی تجربہ کار ہو، اس سے پہلے اس نے حج کیا ہو، یہ ساری چیزیں جس کو معلوم ہے، ایسے لوگ اگر ساتھ ہوں اور عالم بھی ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جی جی، آج کل عمرے پہ جو قافلہ وغیرہ جاتا ہے جی، اس میں بھی ایک عالم حضرت کو جو ہے رکھتے ہیں، ہر قافلے میں نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ بس ایسے ہی کسی کو بھیج دیتے ہیں عالم کہہ کر کے، اس کو خود نہ صحیح مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، سنی سنائی باتیں بتا دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی کسی غلطی میں پڑ جاتے ہیں، اور غلط رہنمائی کے سبب ان کا عمرہ بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا وہاں پر علماء کرام موجود ہیں یا نہیں۔ جی جی جی، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، اس کے بعد کا جو ہمارا سوال ہے وہ سفر کے آداب کے حوالے سے ہے کہ دوران سفر کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ سفر سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا۔ تو جب سفر شروع کر رہے ہوں تو جب آپ سواری پر سوار ہوں تو آپ سفر کی دعا ضرور پڑھیں، بالکل ہرگز نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، اور الحمدللہ جو لوگ سعودیہ سے سفر کرتے ہیں، سعودی فلائٹ سے، اس میں باقاعدہ وہ دعا پڑھائی جاتی ہے، جی، پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں۔ بعض دیگر گلف کنٹریز کے جو فلائٹس ہیں اس میں بھی دعا پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، لیکن زیادہ اہتمام سعودی فلائٹ میں ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے دعا؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ جو دعا ہے، دعا کا اتنا حصہ یہ خود قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کی سورۃ الزخرف میں، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوی
ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. تو یہ دعا ذرا لمبی ہے، لیکن اس کے باوجود جس کو سفر کرنا ہے وہ یاد کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے. دیکھ کر بھی پڑھ سکتے اور ہیں. اگر کسی کو یاد نہیں ہوئی ہو تو پھر لکھ کر کے رکھ لیں. بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو، خاص کر کے جو لوگ حج کرتے ہیں اور حج کے علاوہ جو کثرت سے سفر کرتے ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ جو حصن المسلم ہے، دعاؤں کا جو مجموعہ ہے، صحیح دعاؤں کا مجموعہ، وہ اپنے ساتھ رکھیں اور مختلف اوقات میں مختلف احوال میں جو دعائیں اور جو اذکار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو پڑھتے رہیں، ان کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. تو یہ دعا چاہے الگ سے لکھ کر کے رکھ لیں، یا حصن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے، انگلش ترجمے کے ساتھ، مختلف زبانوں میں اس کتاب کا، ان دعاؤں کا ترجمہ ہو چکا ہے حصن المسلم کا. تو آپ جو زبان جانتے ہیں ناظرین، جس زبان کو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اس زبان میں جو ترجمہ شدہ نسخہ ہے حصن المسلم کا، اس کو حاصل کریں اور اپنے سفر اور حضر میں اپنے ساتھ رکھیں. گھر میں بھی ایک نسخہ رکھیں، جو گھر والے ہیں وہ بھی ان دعاؤں کا اور ان اذکار کا اہتمام کریں. یقینی طور پر جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سیفٹی اور حفاظت میں وہ لوگ رہتے ہیں. بالکل یقیناً انشاءاللہ. اب یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ اگر بتاتے ہیں تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات سفر کے دوران کیا ہوتا ہے، کہیں آپ کو قیام کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی گاڑی سے یا بس وغیرہ کے ذریعے سفر کرتے ہیں تو کہیں بس روکتے ہیں یا گاڑی روک کر کے اترتے ہیں، یا کوئی فلائٹ کا سفر کرتے ہیں تو بھی جو ہے ٹرانزٹ آپ سفر کرتے ہیں، کہیں فلائٹ بدل کر کے جانا پڑتا ہے. آپ کو عمان مسقط میں اتار دیا گیا، 1-2 گھنٹوں کے بعد دوسری فلائٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا، یا ریاض میں اتارا گیا، پھر وہاں سے آپ کو جدہ جانا پڑا، یا بحرین میں یا دبئی میں، ابو ظبی، کہیں بھی آپ کو اتر کر کے پھر دوبارہ سفر کرنا ہے، یا بس یا گاڑی سے سفر کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ کو تھوڑا سا کہیں قیام کرنا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سفر کے دوران کسی جگہ اتریں، تھوڑی دیر کے لیے قیام کریں، تو یہ دعا پڑھ لیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جو آدمی یہ دعا پڑھ لے گا تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز سفر کے دوران جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قیام کے دوران کسی جگہ آپ پر اگر ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں 4 رکعت فرض ہیں تو سفر کے دوران آپ صرف 2 رکعت پڑھ لیں. ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 2 رکعت ادا کر لیں، کافی ہیں. بلکہ اس میں ایک اور رخصت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ظہر اور عصر کو دونوں کو ملا کر کے ایک وقت میں پڑھ لے سکتے ہیں. جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. یعنی ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھی اور فوراً اقامت کہہ کر کے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، یا عصر کے وقت، جمع تاخیر کہتے ہیں، عصر کے وقت آپ ظہر کی نماز پڑھیں اور عصر کی نماز فوراً پڑھ لیں. اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی آپ جمع تقدیم یا جمع تاخیر کر سکتے ہیں. مغرب کے وقت مغرب پڑھ کر کے فوراً عشاء کی بھی 2 رکعت نماز پڑھ لی قصر، تو یہ بھی جائز ہے. یا تھوڑا سا مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت مغرب کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ لی، یہ جائز ہے. جزاکم اللہ خیرہ. محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے. البتہ سفر کے بہت سارے مسائل ایسے تھے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وقت کی تنگی کے باعث جو ہے ہمیں یہاں پر رکنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.